دوستو آج کا یہ قصہ 5 چور جن کا نام روشن، کلو، گورا، لالو اور فقیرہ تھا، اور یہ 5 چوروں نے چوری کا کام چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن سب مل کر بیٹھے تھے۔ سب نے کلو سے کہا، کلو ہمیں وہ قصہ سناؤ جس کے بعد تم نے چوری کرنا چھوڑ دی۔ اچھا چلو میں سناتا ہوں۔ کلو نے حقے کے 2-3 کش لگا کر اپنا گلا صاف کیا اور قصہ یوں شروع کیا۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے، چوری کی لت تو مجھ سے بھی نہ چھوٹتی تھی، مگر ایک ایسی بات ہو گئی کہ اس رات کے بعد کبھی چوری کرنے کو جی نہ چاہا۔ اب پتہ نہیں اللہ بھلا کرے ان بڑی بی کا، جو میرے لیے زحمت یا رحمت بنی، اور انہوں نے یہ جال جان بوجھ کر میرے لیے بچھایا، اور میں اس مکڑی کے جالے میں جا پھنسا تھا۔ کون بڑی بی؟ فقیرہ نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ اب مجھے یہ تو یاد نہیں کہ یہ کتنے برس پہلے کی بات ہے، جب میں نے زندگی کی آخری چوری کی تھی، مگر اتنا یاد ہے کہ اس وقت میں بالکل جوان تھا، مگر روشن کی طرح میں اپنے کسی ساتھی کو نہیں بلاتا تھا، اور میں اکیلا ہی چوری کرنے نکلتا تھا۔ جس گاؤں میں میں رہتا تھا اس میں ایک بڑی بی کا بہت بڑا چرچا تھا، اور ان کے یہاں مجھ سے پہلے کئی بھائی قسمت آزما چکے تھے، مگر کوئی خاص مال ہاتھ نہیں لگا تھا۔ میں بھی بہت دن سے ان کے ہاں اپنی قسمت آزمانے کا ارادہ کر رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس خیال نے میری کھوپڑی کو جکڑ لیا۔ لگتا تھا جیسے کوئی اندر سے دھکیل رہا ہو کہ چل بڑی بی کے ہاں، وہاں مال تیرا بس انتظار کر رہا ہے۔ بڑی بی کے یہاں چوری کرنا میرے لیے ایک چنوتی سی بن چکا تھا۔ آخر میں نے اس خیال سے ان کے ہاں نوکری کر لی کہ پہلے اچھی طرح جانکاری حاصل کر سکوں، تاکہ میرا ہاتھ اوچھا نہ پڑے۔ خیر تم جو کچھ بھی کہو، مگر ایک بات میں تمہیں سچ سچ بتاتا ہوں، میں نے جتنے دن بھی ان کے ہاں نوکری کی، اتنے دن میں نے ایک دانہ بھی نہیں چرایا۔ اس بات پر میرا دل کبھی نہیں اٹکا۔ یہ تو کھلا دھوکہ ہوتا ہے نا۔ چل چل آگے چل، بڑا آیا ایماندار، گورا نے مذاق سے کہا۔ خیر بڑی بی کے یہاں نوکری کے دنوں میں ان کے یہاں رکھے مال کا تو یہ پتہ چلتا، اس کی خبر تو شاید شیطان کو بھی نہ ہوگی۔ ہاں مگر اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا، وہ اتنی سگھر اور سلیقے والی بڑی بی تھی کہ شاید کوئی جیوتش ہی بتا سکتا تھا کہ ان کا قیمتی سامان کہاں رکھا ہے۔ کتنی ہی بار وہ اتنی بات پر غصہ ہو جاتی تھی کہ پانی والے چبوترے پر چھوٹا سا گھڑا سیدھے ہاتھ کی بجائے الٹے ہاتھ پر کیوں رکھا گیا؟ چارپائی کی چادر جتنی سیدھی وہ بچھا سکتی تھی، وہ اتنا سیدھا بچھاتی تھی۔ دوسرے کی بس کی بات تو نہیں تھی، کیا مجال کوئی کونا اونچا نیچا رہ جائے اور کوئی سلوٹ دکھائی دے جائے۔ پھر بھی نوکری کر کے مجھے اتنا اندازہ تو ضرور ہو گیا کہ اگر ان کے یہاں کچھ مال ہے تو وہ کہاں رکھا ہوگا۔ پرانے مکانوں میں کمرے میں کمرہ اور کوٹری میں کوٹری تو ہوتی ہی ہے، ایسی ہی ایک کال کوٹری ان کے ہاں بھی موجود تھی، اور جس میں سامان رکھا گیا تھا، جسے دیکھنے کی گھر میں کسی کو اجازت نہ تھی۔ کوٹری کے دروازے میں بابا آدم کے زمانے کا زنگ میں اٹکا ایک بڑا سا تالا جھولا رہتا تھا۔ گھر کے باقی تالوں کی چابیوں کی جگہ تو ایسی مقرر تھی کہ کیلوں کے نیچے دیواروں پر ان کے نشان تک دور سے دکھائی دیتے تھے، مگر اس کوٹری کے باہر اور اندر کی چابیاں ہمیشہ ان کے کمر بند میں ہی بندھی رہتی تھی، اور دن میں وہ جتنی بار بھی اس کوٹری میں جاتی، اس میں گھستے پہلے ہی بڑی احتیاط سے اس کو اندر سے بند کر دیتی۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ بغیر چراغ جلائے تو دن میں بھی اس کال کوٹری میں کچھ دکھائی نہ دیتا ہوگا۔ 2-4 مہینے نوکری کرنے کے بعد
میں نے ان کے ہاتھ سے کام چھوڑ دیا اور بڑی بی نے بڑی ایمانداری سے ایک ایک پیسہ گن کر مجھے دیا اور میں گاؤں سے غائب ہو گیا۔ جاتے وقت پچھلی گلی میں اچھی طرح سے اس جگہ کو بھانپ لیا جہاں مجھے نقب لگانا تھا۔ لگ بھگ 6 مہینے بعد آخر کار ایک شام میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ کام کر کے ہی جاؤں گا جس کی میں نے برسوں تک راہ دیکھ رہا تھا۔ گرمیوں کی ویسے ہی چھوٹی راتیں ہوتی ہیں۔ میں نے لگ بھگ آدھی رات کے بعد اپنا کام شروع کیا۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے میں ایک خوبصورت سی نقب لگائی اور میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کال کوٹری میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میں نے ماچس جلا کر دیکھا تو طاق میں سرسوں کے تیل کا ایک چراغ بھی دکھائی دیا، مگر روشنی ہوتے ہی میرا تو سر ہی چکرا گیا۔ اس کوٹری کو تو ایک پورا گودام کہا جا سکتا تھا۔ اس میں ان گنت ٹرنک، چھوٹے بڑے بکس اور پوٹلیاں گٹھلیاں، نہ جانے کاہے کاہے کا سامان اور بڑی بوریاں، تھیلے ہر طرف ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ ارے بھائی، اب سوچو، اتنی بہت سی چیزوں میں زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹوں میں اور سخت گرمی میں اپنے کام کی چیز ڈھونڈنا کتنا مشکل تھا۔ مجھے تو سونے کے زیور، نقد پیسے، بڑا سا ہیرا اور موتیوں کا ہار کی تلاش تھی جسے میں جیب میں ڈال کر نقب کے راستے سے چلتا بنوں۔ ذرا سوچو، اگر میں ایک ایک بکس کا تالا توڑ کر تلاشی لیتا تو یہ کام کئی دنوں میں پورا جا ہوتا۔ پہلے تو میں دل ہی دل میں کھڑا سوچتا رہا کہ اب میں کیا کروں، اور پھر میرے ضمیر نے مجھے للکارا کہ اتنی محنت کے بعد کام چھوڑ دینا کسی بڑی بے وقوفی سے کم نہیں۔ آخر قسمت کے سہارے میں نے ایک بکس کو چن لیا اور اس کوٹری میں رکھا سب سے بڑا بکس تھا، اور اس میں سب سے بڑا اور سب سے پرانا تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے اوپر 5 یا 6 چھوٹے بڑے بکس چنے ہوئے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ بنا آواز کیے ایک ایک بکس کو نیچے اتارا اور بڑے بکس کا تالا کھولنے بیٹھ گیا۔ اپنی ساری کنجیاں، کیلیں اور تاروں سے میں اس تالے کو کھولنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ تالا چابی سے نہیں کسی منتر سے کھلتا ہوگا جو صرف بڑی بی کو یاد ہے۔ خیر، کافی دیر کے بعد آخر میں جیت ہی گیا۔ تالا تو کھل گیا، مگر بکسے کی کنڈی بھی زنگ کی وجہ سے بکسے کے لوہے میں بالکل جام تھی۔ اس سے مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ بالکل اس میں زیور اور نقدی رکھنے کے لیے کبھی کبھار ہی کھولا جاتا ہوگا، مگر کسی نہ کسی طرح بکسا بھی کھل گیا۔ اب پورے بکسے میں پھٹے پرانے کپڑے بڑے سلیقے سے سجے دکھائی دیے، اور میں نے بندر کی طرح انہیں جلدی جلدی باہر پھینکنا شروع کر دیا، اور دل ہی دل میں بڑی بی کو کوستا رہا کہ ان دھجیوں کو انہوں نے آخر کس دن کے لیے سجا رکھا ہے۔ کبھی کبھی یقین ہونے لگتا تھا کہ بڑی بی جادوگرنی ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ اور پھر اندر سے مجھے کوئی اکسا رہا تھا کہ یہی وقت ہے بڑی بی کی زندگی بھر کی چلاکی کو مات دینے کا۔ کپڑوں کے نیچے ایک چھوٹا سا اور بکس دکھائی دیا۔ امید بدھی، جلدی سے اسے بھی باہر نکالا۔ پھر وہ بکس ہے جسے بڑی بی اتنی احتیاط سے چھپا کر رکھتی ہے۔ شکر ہے اس کا تالا کھولنے میں مجھے دیر نہ لگی، مگر اس میں بھی کپڑوں کی وہی دھجیاں اور مگر کچھ مہنگے کپڑے دکھائی دیے، ریشمی اور اوننے کپڑے بڑے سلیقے کے ساتھ سجائی دکھائی دی۔ مگر پھر ایک بار میں نے بڑی بی کو دل ہی دل میں بڑا کوسا۔ پھر اس میں لکڑی کی ایک خوبصورت صندوقچی دکھائی دی۔
پرانی مگر اس کے نقش و نگار اور رنگوں میں اب بھی چمک موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میں خوشی سے اچھل پڑا۔ اچھا، اس میں چھپا رکھتی ہیں بڑی بھی اپنا سب قیمتی مال۔ پہلے سوچا اس صندوقچی کو ہی اٹھا کر باہر نکل جاؤں، پھر خیال آیا اتنی بڑی صندوقچی کو دیکھ کر کوئی یوں ہی شک کرنے لگا کہ کیوں نہ صرف کام کی ہی چیز نکال لوں۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اس پر کوئی تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اس پرانی صندوقچی کو کھولا، مگر میرا پھر دل بیٹھنے لگا۔ اس میں رنگ برنگے تاکوں کے گولے اور ریلیں بڑی ہوئی تھی اور ایک دو پرانے بٹوے بھی رکھے ہوئے تھے، مگر جب انہیں کھول کر دیکھا تو ان میں بھی موٹے باریک ڈوڑے نظر آئے۔ اب مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر اس وقت بڑی بھی کہیں دکھائی دے جاتی تو ان بکسوں کا سارا کباڑ ان پر الٹ دیتا اور سب بکسوں کی اتنی دھجیاں مل جاتی کہ اس کے کفن کا سامان کافی ہو جاتا۔ اب وقت بالکل آخری ہو چلا تھا اور دور سے کہیں مرغے کی پہلی بانگ کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں نے ذرا سی بھی دیر کی تو باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک بار پھر میں نے صندوقچی کو کھنگورا۔ آخرکار مجھے کپڑے کا ایک باریک سا پرانا بٹوا مل گیا۔ اس کے تاکوں میں کئی گانٹھیں لگی ہوئی تھی، مگر اس میں کوئی سخت چیز بھی دکھائی دے رہی تھی، جیسے کوئی ڈبیا ہو۔ میں نے بٹوے کی گانٹھوں کو چراغ کی لو سے جلا کر کھولا۔ وہ لوہے کی ڈبیا تھی، 3-4 انگل لمبی اور 1-1.5 انگل چوڑی تھی، مگر سختی سے بند تھی، مگر کچھ اندر کوئی چیز کھٹک رہی تھی۔ اس وقت اس کے جمے ہوئے ڈھکن کو کھولنے کا وقت بھی نہیں تھا، اس یقین کے ساتھ کہ ڈبیا میں کوئی قیمتی ہار ہوگا، کوئی زیور ہوگا۔ اس ڈبیا کو جیب میں ڈالا اور بجلی کی تیز رفتار سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر معلوم ہوا کہ کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی اور لگ بھگ صبح ہو چکی تھی۔ کلو اتنا کہہ کر بہت دیر چپ رہا اور اس کے ساتھی بھی عجیب امید بڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ آخرکار وہ پھر خود ہی بولا، بس یہی میری آخری چوری تھی۔ مگر یار، اس ڈبیا میں کیا مال ملا تھا؟ روشن اور لالو نے لگ بھگ ایک ساتھ پوچھا۔ ارے ہیرا ہوگا، گورا نے مذاق میں کہا۔ اب جانے بھی دو یار، اس میں ایسا کوئی مال نہیں تھا۔ اس کے بعد مجھے آج تک چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، آج تک اسی مال سے کام چلا رہا ہوں، کلو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب بتا بھی دے بھائی، کیوں تڑپا رہا ہے؟ فقیرہ نے بے چینی سے پوچھا۔ اصل میں اس ڈبیا میں وہ بڑی بی کی سوئیاں رکھنے والی ڈبیا تھی، جس میں ٹاٹ سینے کے موٹے سوئے سے لے کر باریک سے باریک رفو کرنے تک کی سوئیاں رکھی ہوئی تھی۔ انگلیوں میں پہننے والی پتل کے 2-3 انکشاف بھی تھے۔ بس یہی سمجھ لو کہ بڑی بی نے اتنی سوئیاں جمع کر رکھی تھی کہ آج تک انہی سے کام چلا رہا ہوں، اور جب بھی کوئی سوئی ہاتھ میں لیتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ پاگل بڑھیا کھڑی مجھے منہ چڑھا رہی ہے۔ فقیرہ کے علاوہ سب زور زور سے کہہ کر ہنسنے لگے۔ ذرا سی اس دیر کے بعد فقیرہ کچھ سوچتا ہوا بولا، کلو دعائیں دو اس بڑھیا کو جو تیرے لیے رحمت بنے۔ ہاں بھائی، ایسا ہی کچھ ہے، کلو بولا۔ دوستو، یہ تھا آج کے اس چور کا قصہ اور اس بڑھیا کا قصہ۔